بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں عنوان ہے صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کے تراجم پر اور سوانح پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف۔ صحابہ اکرام کی جماعت نہایت ہی مقدس اور بابرکت جماعت ہے۔ کائنات میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس جماعت کو سب سے زیادہ اعزاز اور شرف بخشا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی بڑی تعریف اور منقبت بیان کی۔ انسان دنیا میں اپنی عبادت سے عابد بن سکتا ہے، انسان عالم بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، محدث، مقرر، مصنف بن سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا بھی انتخاب فرمایا۔ دنیا میں کوئی انسان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان دنیا میں کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کسی ایک صحابی کے برابر بھی وہ نہیں ہوگا، چاہے اس کی ساری زندگی صوم و صلات میں گزر جائے، پوری زندگی وہ عبادت گزار رہے، دن میں روزے، راتوں میں قیام کرے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، تب بھی وہ کسی بھی صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ الفتاوی الحدیثیہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مقام اور مرتبے میں کون افضل ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جو گرد و غبار گیا ہے، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، چہ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی گویا اشارہ کیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی صحبت ملی، صحبت کی وجہ سے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تو کوئی عام آدمی اس کے مقام مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ، ان کی جلالت شان اور عظمت اپنی جگہ، لیکن وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ بہت امت میں بلند ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اصول ہے، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اس لیے باقی پر گفتگو ہوگی، سند میں کوئی راوی آئیں گے، لیکن جب صحابی تک بات پہنچتی ہے تو صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ پر کبھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کا امتحان لے کر اللہ رب العزت نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی جرح نہیں۔ تو صحابہ کا مقام مرتبہ بلند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کی سوانح کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی اس دین اسلام کی خصوصیت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث اور آپ کا اسوہ حسنہ بالکل محفوظ ہے، آپ کے شمائل محفوظ ہیں، اسی طرح آپ کی روایات کو نقل کرنے والے صحابہ اکرام، احادیث روایت کرنے والے جتنے بھی روات ہیں، ان کے حالات بھی فن اسماء و رجال کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اب اس سلسلے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی؟ تو کتابیں دونوں نوعیت پہ لکھی گئی۔ بعض کتابوں میں صحابہ اکرام کے فضائل پر احادیث اور آثار ذکر کیے گئے، اور بعض نے صحابہ اکرام کی سوانح کو ذکر کیا۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلی کتاب جو ملتی ہے، اگرچہ وہ مطبوعہ تو نہیں ہے، لیکن اس کتاب کا تذکرہ علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالۃ المستطرفہ میں کیا ہے۔ الرسالۃ المستطرفہ میں صفحہ 127 پر کتاب کا نام ہے نمبر 1، معرفت من نزل من الصحابۃ، معرفت من نزل من الصحابۃ سائر البلدان۔
मारिफत मन नज़ल मिन सहाबा, यानी उन सहाबा इकराम की पहचान के बारे में जो सहाबा इकराम मुख्तलिफ़ शहरों में गए, जो दीन फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों और शहरों में गए, तो वो कौन कौन सहाबा थे, तो उनके हालात पर ये किताब है। मुसन्निफ़ हैं इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 234 हिजरी। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ हैं। अल्लामा कत्तानी ने इस किताब के बारे में लिखा फ़ी खम्सति अज्ज़ाइन लतीफ़तिन, यानी ये 5 अज्ज़ा पर ये किताब मुश्तमिल है। लेकिन ये किताब अब तक तबाह नहीं हुई, इसलिए इसके बारे में कोई भी बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि इस किताब में मुसन्निफ़ ने जो तराजिम लिखे उसकी नौइयत क्या थी। नंबर 2, फ़ज़ाइलुस सहाबा। फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी। इमाम अहमद ने अपनी इस किताब में सनद के साथ सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल से मुतअल्लिक़ अहादीस को जमा किया है। तो इस किताब में अहादीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है कि जो सहाबा इकराम के मकाम व मर्तबे और फ़जीलत पर मुश्तमिल है। ये किताब इस वक्त 2 जिल्दों में मुअस्सिसतुर रिसाला से तबा है। तो इसमें सहाबा की सवानेह नहीं है, तराजिम नहीं है, बल्कि सहाबा के फ़ज़ाइल हैं। नंबर 3, तस्मियतु अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्मियतु अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में सहाबा इकराम के नाम ज़िक्र किए हैं। इसमें इन्होंने इब्तिदा में आशरा मुबश्शरा का तज़किरा किया और फिर हुरूफ़ मौजम की तरतीब पर दीगर सहाबा इकराम का तज़किरा किया। इस किताब में कुल 728 सहाबा इकराम के अस्मा का ज़िक्र है। इन्होंने तमाम सहाबा इकराम के तज़किरे का इल्तिज़ाम नहीं किया, तो इस किताब में इस्तिआब नहीं है, बल्कि अपने हद तक इन्हें जिन सहाबा इकराम की मारिफत हुई और रिवायात के ज़रिए जिनकी सोहबत का इल्म हुआ, इन्होंने सिर्फ़ उनका तज़किरा किया है। ये किताब हज़रात सहाबा इकराम के अस्मा पर मुश्तमिल है और निहायत मुफीद किताब है। इसमें सहाबा इकराम के तफसीली हालात और वाक़यात तो नहीं हैं, अलबत्ता सिर्फ़ सहाबा के अस्मा हैं। ये किताब शेख इमादुद्दीन हैदर की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ दारुल जिनान बेरूत से तबा है। नंबर 4, किताबुल मारिफ़ा। इमाम अबू मुहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 293 हिजरी। ये किताब भी इस वक्त तबा नहीं है, अलबत्ता इसका तज़किरा अल्लामा कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रिसालतुल मुस्ततरफ़ा में सफ़ा 126 पर किया। नंबर 5,
तस्मियतु फ़ुक़हाइल अमसार, तस्मियतु फ़ुक़हाइल अमसार मिनस सहाबती व मन बअदहुम मिन अहलिल मदीना व मन बअदहुम मिन अहलिल मदीना। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 303 हिजरी। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इस किताब में उन सहाबा इकराम का तज़किरा किया है जो मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ हिजरत करके गए थे। उन सहाबा इकराम का तज़किरा किया है जो मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ हिजरत करके गए और वहाँ उन्होंने कुरान और सुन्नत की तालीम को रिवाज दिया और फिर उन्हीं के फैज़ से वो इलाक़े आबाद हुए। तो गोया इसमें तमाम सहाबा के हालात नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उन सहाबा इकराम का तज़किरा है कि जो मुख्तलिफ़ शहरों में गए और हिजरत करके जिन्होंने दीन की तबलीग़ की। किताब के नाम से भी वाज़े मालूम हो रहा है, तस्मियतु फ़ुक़हाइल अमसारी मिनस सहाबा व मन बअदहुम मिन अहलिल मदीना। इस किताब में इन्होंने सहाबा के तज़किरे के साथ साथ उनके बाद आने वाले अहले मदीना के अहले इल्म का तज़किरा भी किया। इसमें फ़ुक़हाए सहाबा का तज़किरा ज़्यादा है। ये किताब इस वक़्त शेख सुबही बदरी सामराई की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ मकतबा सलफ़िया मदीना मुनव्वरा से तबा है। नंबर 6 फ़ज़ाइलुस सहाबा। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 303 हिजरी। इस किताब में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ हज़रात सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब ज़िक्र किए। तो इस किताब की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें आपको सहाबा के फ़ज़ाइल पर अहादीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलेगा। सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल पर अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा मिलेगा और रिवायात भी अक्सर मुस्तनद हैं और अहादीस सनद के साथ ज़िक्र की हैं। ये किताब एक जिल्द में दारुल कुतुबुल इल्मिया से तबा है। नंबर 7 मुअजमुस सहाबा। इमाम इब्ने क़ानि' रहमतुल्लाह अलैह क़ानि' मुतवफ़ा 351 हिजरी। इस किताब में इन्होंने इख्तिसार के साथ सहाबा इकराम का तज़किरा किया है। इसमें कुल सहाबा इकराम जिनका तज़किरा हुआ है उनकी तादाद 1126 है। और मुसन्निफ़ इसका एहतमाम करते हैं कि उनसे मरवी रिवायात भी ज़िक्र करते हैं। अगर किसी सहाबी का तज़किरा करते हैं तो उनसे मरवी जो रिवायात हैं उनमें से भी चंद एक रिवायात का तज़किरा भी करते हैं। तो ऐसी रिवायात जो इन्होंने अपनी इस किताब में ज़िक्र की हैं उनकी कुल तादाद बनती है
1971 تو گویا صحابہ اکرام جن کے تراجم ہیں ان کی تعداد تو 1126 ہے، اور ان سے مروی جو روایات ہیں ان کی تعداد 1971 ہے۔ انہوں نے عموماً صحابہ اکرام کی صحبت پر استدلال ان کی احادیث سے کیا ہے۔ مثلاً یہ صحابی ہیں، دلیل میں حدیث نقل کیے کہ انہوں نے یہ فلاں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو معلوم ہوا کہ یہ صحابی ہیں، تو اس لیے یہ عموماً احادیث ساتھ ساتھ نقل کرتے ہیں۔ یہ صحابی کا نام، والد کا نام اور کنیت بھی ذکر کرتے ہیں، البتہ اس میں تفصیلی سوانح نہیں ہیں، 1.5-2 سطروں میں مختصر تراجم ہوتے ہیں، بعض تراجم تفصیلی بھی ہیں۔ کتاب حروف معجم کی ترتیب پر ہے۔ یہ کتاب اس وقت شیخ ابو عبد الرحمن صلاح بن سالم کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الغرباء الاثریہ سے طبع ہے۔ نمبر 8 کتاب الصحابہ۔ کتاب الصحابہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 354 ہجری۔ امام ابن حبان مشہور محدث ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی ہے، اور کتاب الثقات، ثقہ راویوں کے حالات پر وہ بھی ان کی ہے، اور المجروحین من المحدثین، جن محدثین پر کلام ہوا ہے وہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح مشاہیر علماء الامصار، یہ بھی ان کی معروف کتاب ہے، مشاہیر علماء الامصار، ہر علاقے کے مشہور علماء کون کون سے، تو ان کے تذکرے پر اگر کوئی پڑھنا چاہے، یعنی ابتدائی گویا 350 سال کے، تو وہ ان کی کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی اس کتاب میں اختصار کے ساتھ صحابہ اکرام کے تراجم لکھے، 3 سے 4 سطروں میں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، مختصر نام و نسب، ان سے مروی کوئی روایت ہو تو اس کا تذکرہ، اور اگر کوئی اہم بات انہیں بالسند پہنچی ہے تو اسے ذکر کرتے ہیں۔ بقیہ مصنف کی ایک الگ بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء۔ السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء، یہ حضور کی سیرت پر اور خلفاء راشدین کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ نمبر 9 معرفت الصحابہ۔ امام ابو احمد حسن بن عبداللہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 382 ہجری۔ یہ کتاب صحابہ اکرام کے قبائل کی ترتیب پہ لکھی گئی ہے، یعنی صحابہ اکرام کو قبیلوں کی ترتیب پہ انہوں نے تقسیم کیا، اور پھر ان کی سوانح مختصر لکھی ہے۔ تو علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ الرسالۃ المستطرفہ میں صفحہ 126 میں فرماتے وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْقَبَائِلِ، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى الْقَبَائِلِ، کہ یہ کتاب قبائل کی ترتیب پر مرتب ہے، یعنی جو صحابی جس قبیلے کا ہے ان کا تذکرہ انہوں نے الگ الگ کیا، لیکن یہ کتاب بھی اب تک غالباً طبع نہیں ہوئی۔ نمبر 10 معرفت الصحابہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 430 ہجری۔
یہ مشہور محدث ہیں جن کی معروف کتاب حلیۃ الاولیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ان کی دلائل النبوہ ہے۔ خلفاء راشدین کے تذکرے پر بھی ان کی کتاب ہے فضائل الخلفاء الراشدین، فضائل الخلفاء الراشدین۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب معروف ہے المستخرج علی الصحیحین، المستخرج علی الصحیحین۔ تو بہرحال امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کیا، پھر ان کا تذکرہ کیا کہ جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق تھے، اور پھر کتاب کو حروف معجم کی ترتیب پہ کیا۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے، صحابی کا نام و نسب اور کنیت بیان کرنے کے بعد ان سے مروی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں، ایک یا دو روایات اس صحابی کی یہ بیان کریں گے۔ اس میں کل 430 صحابہ کے تراجم ہیں، 430 صحابہ۔ تو عجیب بات ہے، ان کی وفات بھی 430 ہجری میں ہے، اور جو تراجم ذکر کیے ہیں وہ بھی 430 ہیں۔ البتہ انہوں نے جو درمیان میں احادیث لائی ہیں صحابہ اکرام سے، ان کی تعداد 8105 ہے، 8105 روایات انہوں نے صحابہ اکرام کے تراجم کے تذکرے میں ذکر کیے۔ مصنف نے اختصار کے پہلو کو سامنے رکھا ہے، اسی لیے ان کا ترجمہ عموماً 4 سے 5 سطروں میں ہوتا ہے۔ یہاں یاد رہے انہوں نے استیعاب نہیں کیا، صحابہ کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، انہوں نے تو صرف 430 کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں استیعاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اس وقت شیخ محمد رازی عثمان مالیزی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الدار مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ نمبر 11، اسماء الصحابۃ الروات، اسماء الصحابۃ الروات وما لكل واحد من العدد، وما لكل واحد من العدد، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 456 ہجری۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے فقہ ظاہری پر چلتے تھے۔ ان کی یہ کتاب در حقیقت ان کی ایک کتاب ہے سیرت پر، اس کا نام ہے جوامع السیرتی، کتاب کا نام جوامع السیرتی۔ اس کتاب کے اندر یہ ان کا رسالہ موجود ہے، جوامع السیرتی جو ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 275 تا 315، جوامع السیرت کا صفحہ 275 تا 315 میں یہ رسالہ موجود ہے، اور اب یہ الگ سے بھی طبع ہو گیا، اور اب یہ الگ سے بھی طبع ہو گیا۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، تو یہ بڑا اہم رسالہ ہے، جیسے کہ نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے اسماء الصحابۃ الروات، کہ یعنی ان صحابہ کرام کے نام نقل کیے جو احادیث نقل کرنے والے، وما لكل واحد من العدد، اور ہر صحابی سے کتنی حدیثیں مروی ہیں
ان کی تعداد انہوں نے بیان کی۔ احادیث نقل کرنے والے صحابہ کون کون ہیں اور ان سے مروی کتنی احادیثیں ہیں، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ اس میں کل 1018 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حزم کی تحقیق کے مطابق 1018 صحابہ کرام نے احادیث نقل کی۔ پھر انہوں نے یہ کیا، جن صحابہ سے ہزاروں حدیثیں ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا، جن سے سینکڑوں حدیثیں ہیں ان کا بعد میں تذکرہ کیا، اور جن سے 20 حدیثیں ہیں ان کا اس کے بعد تذکرہ کیا، اور جن سے 1 2 3 4 ہیں ان کا اس کے بعد ذکر کیا۔ یعنی ترتیب بھی بڑی اچھی رکھی، پہلے ہزاروں، اب جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں 5374 احادیث ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ ہیں 2210 احادیث ہیں۔ تو پہلے ان صحابہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین من الصحابہ ہیں، کثرت سے نقل کرنے والے۔ تو کثرت سے نقل کرنے والے کون کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے احادیث کثیر تعداد میں منقول ہیں۔ تو بہرحال یہ رسالہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ اس میں ان تمام صحابہ کے نام ہیں۔ اگر الگ سے کسی نے پڑھنا ہے تو یہ رسالہ اس وقت استاد سید حسن کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر 12، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 463 ہجری۔ یہاں میں تھوڑا سا ان کا تذکرہ عرض کر دوں کہ علامہ ابن عبد البر یہ مالکی عالم ہیں، اور ان کی معروف کتابوں میں سے 4 کتابوں کے نام اپنے پاس لکھیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید۔ یہ پہلے جو نسخہ چھپ رہا تھا وہ 26 جلدوں میں۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ معطا مالک میں جو احادیث ہیں ان کی معانی، تشریح، اسناد اور سندوں پر گفتگو، روات پر گفتگو، تو گویا معطا مالک سے متعلق سندن متنن انہوں نے گفتگو کی ہے جو 26 جلدوں میں۔ دوسری ان کی کتاب تھی الاستذکار، 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 اس میں انہوں نے فقہاء کرام جو ہیں ان کے نام، فقہا کے مذاہب اور مختلف مسائل میں ان کی آراء اور دلائل کو جمع کیا۔ اس کا پورا نام تو بہت طویل ہے، الاستذکار الجامع لمذاہب علماء الامصار وفقہاء الامطار وفیما تضمنہ من المعطا من الرأی والآثار وشرح کل ذلک بالایجاز والاختصار۔ تو کتاب کا نام تو بہت طویل ہے، لیکن بہرحال مشہور کس نام سے؟ الاستذکار۔ یہ کتاب، اس کا نسخہ 30 جلدوں میں۔ تو گویا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سندوں کے ساتھ جو فقہا مختلف شہروں میں آباد تھے، صحابہ میں، تابعین میں، بعد کے اہل علم میں، ان کی آراء، مختلف مسائل میں ان کے اقوال، دلائل، ان سب کو جمع کیا۔
تیسری ان کی ایک مفید کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم و فضلہ، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، علم کی فضیلت پر، علم اور اہل علم کے مقام اور مرتبے اور فضیلت پر بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں احادیث اور آثار کا سند کے ساتھ تذکرہ ہے، صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، علم، عمل، فقہ، ان کے مقام مرتبے پر آپ کو ملیں گے۔ چوتھی ان کی معروف کتاب ہے الانتقاء، الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ اس میں انہوں نے 3 فقہا کے تراجم لکھے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، اس لیے نام رکھا الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ تو اس کا اچھا نسخہ وہ ہے، اگر کوئی ساتھی پڑھے تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ امام صاحب کے بارے میں بڑے مفید اقوال، معلومات اور آپ کا تذکرہ اہل علم کے ہاں کیا تھا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر کوئی ساتھی اس کو پڑھ لے تو امام صاحب کی جلالت شان اور مقام مرتبہ ان کے سامنے آئے گا۔ انہوں نے دیکھیں امام احمد کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ فقہا میں امام احمد بھی ہیں، نام میں الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر اہل علم امام احمد بن حنبل کو محدثین میں شمار کرتے ہیں، تو بعض کی رائے یہ تھی کہ یہ صرف محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ امام احمد کی آراء میں بھی آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ وہ ان کی کوشش ہر جگہ ہوتی ہے جتنی حدیثیں سب پر عمل ہو جائے، اس لیے بعض جگہ ان کے 2 3 بھی اقوال ہیں، اور وہ ہر روایت پر عمل کرنے کے لیے سب کی اجازت دیتے ہیں، روایات اور آثار کو سب سے زیادہ وہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کی چونکہ محدثانہ جلالت شان سب پر عیاں ہیں، اور ان کے مقام کا اندازہ ان کی مسند احمد سے ہوتا ہے، روات اور رجال پر ان کی گہری نظر تھی، امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے، لیکن فقاہت میں اتنی ان کی بات سامنے نہیں آئی، ان کے فقیہانہ اقوال اتنے سامنے نہیں آئے، اس لیے بعض نے اس میں نہیں لیا۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور امت نے 4 فقہا کو قبول کیا ہے، اور اس وقت 4 کے متبعین ساری دنیا میں موجود ہیں، اور امام احمد کے متبعین اس وقت سعودی عرب میں جتنے ہیں وہ سب حنابلہ ہیں، جس طرح ایشیا میں حنفیہ ہیں، اور اسی طرح یہ مراکش میں، سری لنکا میں، ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ تر آپ کو جو ملیں گے وہ شوافے ہیں، اور افریقہ میں، تیونس میں، جزائر میں، ان علاقوں کے اندر زیادہ تر مالکیہ ہیں۔ ایشیا میں حنفیہ، یعنی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور اسی طرح چین میں، انڈونیشیا میں زیادہ تر حنفیہ ہیں۔ بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ضمناً میں نے بات بیچ میں لائی کہ علامہ ابن عبد البر کی یہ بعض مفید کتابیں ہیں، ایک التمہید، نمبر 2 الاستذکار، نمبر 3 جامع بیان العلم و فضلہ، اور نمبر 4 الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء۔ اور ہماری گفتگو جس پہ چل رہی ہے، ان کی 5ویں اہم کتاب یہ ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ انہوں نے کتاب کا نام تو رکھا استیعاب، استیعاب کا معنی احاطہ کرنا، گھیرنا، کہ گویا میں نے تمام صحابہ کا استیعاب کر لیا، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بہت سے صحابہ کے تراجم ان سے چھوٹ گئے، جیسے کہ آنے والی کتابوں کا جب تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے کل 4225 صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ کیا، 4225۔ اس اعتبار سے تو یہ جامع ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اتنا ذکر نہیں کیا، یعنی ان کے دور تک
کی کتابوں میں یہ واقعی کتاب استیعاب تھی کہ سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہے، لیکن بعد میں جب اسد الغابہ اور الاصابہ لکھی گئی تو انہوں نے ان سے کئی گنا زیادہ صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ ان کی ترتیب اس کتاب میں یہ ہے، صحابی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، پھر صحابی کے حالات میں کوئی واقعہ ہو تو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاص کا، ان کے زہد و تقوی کا کوئی واقعہ اگر ان کو ملے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس طرح اگر کسی حدیث میں اس صحابی کا تذکرہ آیا، حضور کی رفاقت کا تذکرہ آیا، یا آپ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں تو انہوں نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ کتاب مفید تو بہت ہے صحابہ کے تذکرے میں، لیکن اہل علم کے ہاں اس پر ایک نقد یہ ہے کہ انہوں نے مشاجرات صحابہ کی روایتیں لائیں اور ان پر نقد نہیں کیا۔ اس کتاب میں جنگ جمل، جنگ صفین اور اس طرح کے صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے تو اس قسم کی روایتوں کو انہوں نے نقل کر کے اس پہ کوئی نقد نہیں کیا، تو اس لیے اہل علم کے ہاں اس کتاب پر یہ ایک اعتراض تھا کہ کاش اس کو یہ ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا، کہ صحابہ کا مقام ہم نے نصوص میں دیکھنا ہے، تاریخ کی منقطع، متروک اور وضاح راویوں کے ذکر کردہ باتوں میں ہم نے ان کے مقام کو نہیں دیکھنا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، ان کا ایک جملہ ہے منہج النقد فی علوم الحدیث میں، انہوں نے کہا قال ابن صلاح شانہ بذکر ما شجر بین الصحابہ وحکایاتہ فیہ عن الاخباریین للمحدثین والمحدثون لا يرتاحون الا هؤلاء الاخباریین لأن الغالب علیہم الاکثار والتخلیط فیما یرونہ۔ علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ اکرام کے تذکرے میں مشاجرات کا ذکر کیا اور ایسی باتیں نقل کی جو اخباریین سے مروی ہیں، محدثین سے نہیں ہیں، یعنی وہ سند کے ساتھ مضبوط روایتیں نہیں ہیں بلکہ خبر نقل کرنے والے متروک اور رابضی روات کی روایتیں انہوں نے ذکر کی، اور پھر کہا محدثین ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، وہ مستند چیزوں کو لیتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو خلط مل کر دیا اور تاریخی باتوں کو لے لیا تو یہ نہ لیتے تو بہتر تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 676 ہجری کی اصول حدیث پر ایک کتاب ہے التقریب والتیسیر، اس میں بھی انہوں نے کہا لولا ما شانہ بذکر ما شجر بین الصحابۃ وحکایتہ عن الاخباریین، کہ یہ کتاب عیب دار نہ ہوتی اگر اس میں صحابہ اور ان کے متعلق اخبارین کی باتیں نقل نہ کی جاتی۔ تو بہرحال اس پر کیا الزام تھا، یعنی اس کتاب میں مشاجرات کے بارے میں جو باتیں نقل کی گئیں اور تو یہ نقل نہ کرنا زیادہ بہتر اور مناسب تھا، یا ان پہ نقد کرنا چاہیے تھا۔ اب بعد والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید علامہ ابن عبد البر کی یہی رائے ہے، اگر ان کی نہ ہوتی وہ کیوں نقل کرتے، حالانکہ انہوں نے بطور مورخ ہونے کے جو باتیں انہیں ملی انہوں نے ذکر کر دی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی ہو۔ یہ کتاب اس وقت دار المعارفہ بیروت سے طبع ہے، الاستیعاب جو ہے اس وقت دار المعارفہ بیروت سے طبع ہے۔ اس کتاب پر ایک ذیل بھی لکھا گیا ہے جس میں جن صحابہ کا تذکرہ علامہ ابن عبد البر سے چھوٹ گیا انہوں نے اضافہ کیا، وہ ذیل لکھا ہے علامہ ابن فتحون اندلسی، ابن فتحون اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 529 ہجری، اس کا نام ہے الذیل علی الاستیعاب لابن عبد البر، علامہ ابن فتحون الذیل علی الاستیعاب لابن عبد البر۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ سے جو تراجم چھوٹ گئے ان کو جمع کیا ہے علامہ ابن دوانیقی، علامہ ابن دوانیقی نون یا قاف، دوانیقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 558 ہجری، اور اس کا نام ہے الارتجال فی اسماء الرجال، الارتجال فی اسماء الرجال، یعنی علامہ ابن عبد البر سے جو اسماء رہ گئے، جن صحابہ کا تذکرہ چھوٹ گیا، انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال